جتنے بھی یہاں پہ دوست میری محبت میں تشریف لائے ہیں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ریان صاحب اور یور ریسپیکٹڈ ٹیم کہ جس طرح کا وارم ویلکم آپ نے مجھے دیا ہے، اٹ از انفارگیٹیبل فار می. اور جو الیکشن کا چھوٹا بہت ذکر میں ضرور کروں گا، لاہور کے الیکشن کیونکہ یہ تھوڑے یونیک تھے اور اس کی گونج میں اب محسوس کر رہا ہوں جس طرح پاکستان کے دوسرے شہروں میں گئی ہے، کراچی تک بھی اچھی طریقے سے پہنچی ہے. تو میں 102واں پریزیڈنٹ ہوں جی لاہور چیمبر کا. 102 سال کی ہسٹری ہے جاوید بھائی اس کی. تو 102 سال میں ایسے الیکشن چیمبر کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ایسے ہوں گے. اور جو اللہ تعالیٰ نے رج کے عزت دی ہے نا اس الیکشن میں، ایک کلین سویپ اور لینڈ سلائڈنگ وکٹری، ایسی وکٹری بھی آئندہ کبھی ممکن نظر نہیں. تو اس سب کے پیچھے ایک تو موٹیویشن ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک جنون ہوتا ہے. آپ کسی مقصد کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہو تو پھر سب سے پہلے اللہ کی رحمت، پھر آپ کا جذبہ، اور پھر آپ جیسے دوستوں کی. یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے وہ سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے، ایون کہ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں بھی تھے، انہوں نے وہاں بیٹھے ہمیں سپورٹ کیا. کیونکہ وہ وقت ایسا تھا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا گروپ دن بدن کوئی نہ کوئی دوست ہم سے علیحدہ ہو جاتا تھا. آپ یقین کریں ڈیلی بیسس پہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، اور کوئی ایسے دوست بھی گئے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کیوں چلے گئے. اور میں اکثر کہا کرتا کہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا. بالکل رشتہ دار بھی الگ ہو گئے تھے، اور لیکن ایسا لگتا تھا پورا لاہور ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے نا، مجھے اس بات پہ بڑا یقین ہے کہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری انسان پہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اور میرے لیے آپ سب دعا کیجیے گا کہ ہم اس ذمہ داری سے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نورد آزما ہوں. اور جو لیگیسی جس طرح ریان صاحب جاوید صاحب کی ہے، ناصر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو میں آپ کو بتا دوں ویسے تو ہم آپ کو ایسے نظر آتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک قطار میں 5 بچھو جا رہے تھے، تو اس میں جو سب سے کمزور تھا نا، اس سے کسی نے سوال کیا یار تم میں سے سب سے زیادہ جو ڈنگ ہے نا زہر کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا یار کسی پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھو. تو انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی آواز جب ان پہ کوئی بات آئے گی، ان کی عزت پہ کوئی آنچ آئے گی، تو الحمدللہ پتہ لگ جائے گا کہ ریحان کیا ہے اور فہیم کیا ہے. یہ پچھلے دنوں ہمارے چیمبر میں ہمارے فیڈرل منسٹر ریلوے تشریف لائے ہوئے تھے. یہ سلسلہ ایک مہینے میں کوئی تقریباً 5-6 منسٹر وزٹ کر چکے ہیں. تو ان کو یہ بات کہنا پڑی. انہوں نے پریس کے سامنے یہ کہا کہ جو بزنس کمیونٹی کو چور کہتا ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. تو انشاءاللہ رہی پاکستان کی اکانومی کے بات، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی اتنی مضبوط اکانومی، ہمارا جو پوٹینشل ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بحیرہ عرب کے گرم پانیوں سے لے کر کراکرم کی برف پوش وادیوں تک اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنے وسائل سے نوازا ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہم کر پائے. آپ بلوانی صاحب بات کر رہے تھے یہ 7E کی اور یہ جو دوسرے مسائل ہیں. ایک میٹنگ میں آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے، یہ جو گریوینس کمیٹی کی 40B پہ جو میٹنگ تھی، تو اس پہ آپ بھی لکیلی میرے ساتھ تھے. تو پتہ یہ چلا کہ 8 سیکٹر گورنمنٹ نے ان کے 287 یونٹ اور 907 بندے ڈپلائی کیے ہیں FBR کے، اور کہہ رہے تھے کہ 40 سیکٹر اور ہم نے یعنی لوکیٹ کیے ہیں جن پہ ہم نے بندے بٹھانے ہیں. تو وہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا اگر ان ٹرمز یہ اسی ایوریج سے کریں تو 4500 کے قریب آپ کو بندے ڈپلائی کرنے پڑیں گے.
دنیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہم بندے بٹھا کے لوگوں کے سروں پہ ان کو ہراسمنٹ پھیلا کے، اور عبداللہ ذکی صاحب آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کسی محکمے میں داخل ہو جائیں ان کو نکالنا کتنا مشکل ہے. یہ بیٹھے ہیں کے پی ٹی کے میرے ٹرسٹی میرے ساتھ، پوچھیں خواجہ صاحب سے. اس ملک کو کسی نے خراب نہیں کیا، کسی دوسرے پہ الزام ہم نہیں دے سکتے. اپنے ہاتھوں سے اس کو خدا کی قسم ہم نے ایک ایک سیکٹر کو خراب کیا ہے. آپ میرے پچھلے ہفتے ویتنام سے ڈیلیگیشن آیا. یہ ویتنام وہ ملک ہے جس کو ہم 2014 میں جس کی ایکسپورٹ $9 بلین تھی، اس وقت ہماری ایکسپورٹ $14 بلین تھی، اور آج وہ ہمیں فخر سے کہنے لگے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے $378 بلین. وہ جرمنی جس کو ہم قرض دیا کرتے تھے، وہ ایمریٹس EK جس کو PIA نہیں سکھایا تھا، اور PIA وہ جس کے بارے میں ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے دا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. ایگریکلچر ملک، ہیومن ریسورسز 60% یوتھ. دنیا میں ایسے کوئی ہیومن ریسورسز نہیں ہے، یقین کریں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. ہم کو تو تم نے برباد کیا ہے، ورنہ ہم تو یوں تھے کہ تصویر ہوا کرتے تھے. آج اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے ولوانی صاحب، تو انشاءاللہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ایک درد لے کے آئے ہیں. اپنے بزنسز بھی ہم الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ ہم یہ جتنے آپ کو یہاں بیٹھے نظر آتے ہیں اپنے بزنس کو چھوڑ کے بیٹھے. کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے، کتنی ہم نے جو الحمدللہ ترقی کی ہے اس ملک کی وجہ سے کی ہے. اس ملک میں کاروبار، اللہ نے یہ 240 ملین پاپولیشن کا ملک ہے. اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. ہمیں اگر ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، بالکل بڑھنی چاہیے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے. نہ بھی بڑھتی تو ہمیں جو لوکلائزیشن، جو ہماری پرسنل کنزمپشن تھی، ہمیں لوکلائزیشن، ہماری لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کر کے ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن دی جاتی، تو آج یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ کا ایشو ہے کبھی بھی نہ ہوتا. یہ SOEs، یہ جو ہمارے ادارے جنہوں نے ہمیں کما کے دینا ہے، یہ آج IMF کی بات ہوتی ہے اور ہر منسٹر آ کے کہہ دیتا ہے جی یہ IMF کی وجہ سے ہے. IMF کا جو ہم نے جو کرنٹ پیکیج ابھی چل رہا ہے $7.2 بلین کا، 37 مہینے کی یہ ٹوٹل جو عرصے پہ محیط ہے، اور ہر سال ہمارے جو SOEs، جس میں آپ کا PIA، جس میں آپ کی اسٹیل مل، جس میں آپ کے ڈسکوز شامل ہیں، 800 سے 900 ارب روپے کا خسارہ کرتے ہیں. اور ان ٹرمز آف ڈالر اگر آپ ان کو کنورٹ کریں تو یہ $7 بلین بنتے ہیں. IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی مینجمنٹ، یہ ہے ہمارے ملک کا ایشو. تو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ریحان بھائی، آپ نے کہا لاہور چیمبر، انشاءاللہ ہم ایک پیج پہ ہیں. جاوید بھائی، ریحان بھائی کے جو دل میں بات ہوگی انشاءاللہ لاہور چیمبر کی زبان پہ ہوگی. اور ہمیں اس بزنس کمیونٹی کے حقوق کے لیے اگر ہڑتال کرنی پڑی تو ہڑتال بھی کریں گے، اگر اسلام آباد جانا پڑا تو اسلام آباد بھی مل کے جائیں گے، اگر کہیں دھرنا دینا پڑا تو دھرنا بھی دیں گے. اور جس مینڈیٹ سے الحمدللہ آپ سب لوگوں نے ہمیں یہاں پہ ان سیٹوں پہ بٹھایا ہے، آپ کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. اور میرا بڑا پکا بلیو ہے کہ میری کوشش ہے، میرے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بزنس کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہماری اسٹرینتھ، ہمارا اصل اسٹرینتھ یہ ہے کہ پالیسی میکنگ میں ہمارا حصہ، ہمارا ڈیو شیئر ہونا چاہیے. لیجسلیشن اگر کس میں ملک میں ہونی ہے اس ملک میں تو ہم سے پوچھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کیسے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو کلیکشن، جو جنریشن کا مین سورس سیلریڈ پرسن ہے، تو جناب سیلریڈ پرسن ہم سیلریڈ جنریٹ کہاں سے ہم نہیں کرتے.
انڈسٹری ایک انڈسٹری 4-5 ہزار لوگ اس کے سیلری پرسنٹ ہے, وہ خود بھی تو سیلری لیتا ہے, اس پہ ٹیکس بھی دیتا ہے. سب سے زیادہ امپلائمنٹ جو ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے. اور اگر آپ نے اس ملک میں یہی ماحول رکھا, یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا جو اس ملک میں کیپٹل فلائی کر گیا ہے, آپ لاہور چیمبر کے اراؤنڈ کوئی 50,000 کے قریب ممبر ہیں, اور مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ اس وقت ہر سال دبئی میں 4 سے 5,000 کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں پاکستانی. جی کل پاکستانی ہیں. اور ناصر صاحب آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی ہے, بالکل بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ایف ڈی آئی تھی وہ 2012 میں مشرف دور میں 5.2 بلین US$ تھے, اور اس وقت 3 سال پہلے کی فگر آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ $12 بلین صرف دبئی میں ہمارا پڑا ہوا. یہ $12 بلین جو دبئی کے ریگستانوں میں انویسٹمنٹ ہو سکتی تھی, مجھے آپ سب بتائیں وہ کیا پاکستان کے سرسبز میدانوں میں نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل ہو سکتی تھی. یہی وہ قانون ہے جو کالے قانون میں ان کو کہتا ہوں, یہ 7E, یہ 40B اور یہ 37AA, یہ قانون نہیں ہے, یہ سارے کالے قانون ہیں. اس ملک کو ٹیکسیشن کے ظالمانہ چنگل میں پھنسانے کے لیے سب بزنس کمیونٹی کے لیے بنائے گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ریحان بھائی آپ بھی اس نعرے پہ کام کریں. ہمارا لاہور چیمبر کا اس سال کا نعرہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن تھرو فیسیلیٹیشن, ناٹ تھرو انفورسمنٹ اور ہراسمنٹ. اگر آپ نے ٹیکس جمع کرنا ہے تو اس ملک کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ پچھلے ہفتے ہمارے پاس مصر کا ایک ایمبیسڈر آیا, انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی تو سب سے پہلے انہوں نے جو بڑی فخر سے بات بتائی نا, انہوں نے بتائی کہ ہمارا سوئز جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں ہماری آپ کے پاکستانی نے $35 ملین کی انویسٹمنٹ انٹرلوپ نے کی. تو یہ کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کرا ناصر صاحب, ایف ڈی آئی تو بات کی بات ہے, ہم تو اپنی جو انویسٹمنٹ یہاں سے کیپٹل, پہلے ہم ڈرین کہا کرتے تھے, کیا کریں ڈرین کیوں نہ ہو. یہ 4.7 ملین ایک سوئٹزرلینڈ ہر سال آپ آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں, اور آپ اپنی کراپس دیکھیں, وہ پچھلے سال آپ کی گندم کم ہوئی ہے, پچھلے سال سے آپ کی کاٹن کم ہوئی ہے, آپ کی دوسری جتنی فصلوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, میں نے نکال کے دیکھا ہے, ساری فصلیں کم ہوئی. وہ کہتے ہیں نا اتنی آبادی کے بعد شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو, اور ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. اور اقبال کو کوٹ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, حضرت اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا, اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لاہور چیمبر کراچی چیمبر کے درمیان اس سال انشاءاللہ ایسا پیارا خوبصورت لائزون کریٹ ہوگا. انشاءاللہ مجھے امید ہے جاوید صاحب میرے سینئر سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں, سارے میری رہنمائی بھی کریں گے, ہمیں بتائیں گے بھی ہم نے ان ایشوز کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے. اور میں دوسری جو چیمبر ہیں پاکستان کے بڑے ان کو بھی ایک پیج پہ لانا چاہتا ہوں, کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ جب تک ایک آواز پاکستان سے بزنس کمیونٹی کی صرف ایک آواز جب تک نہیں جائے گی, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.